رافضیوں کا اعتراض کیا ہے؟ رافضیوں کا اعتراض یہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو معصومہ ہیں، جب آپ معصومہ ہیں تو پھر آپ کے مطالبہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فدق نہ دینا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو ہم اس کا جواب دیں گے، اے رافضیو، یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم معصومہ مانتے ہی نہیں، ہم ان کو محفوظہ عن الخطا مانتے ہیں، معصومہ نہیں مانتے۔ جو ہمارا عقیدہ نہیں ہے اس کو آپ ہمارے خلاف دلیل میں کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اب ڈاکٹر صاحب یہاں بڑا مغالطہ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدق نہ دیا، ان کا نہ دینا یہ خطا نہیں تھا، پھر مطالبہ خطا تھا، تو ان میں سے ایک بات تو خطا ضرور ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ادب والے معیار کو سامنے رکھتے پھر جواب دیتے، تو آپ ایسی بات نہ کرتے۔ ہم ادب والے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں مانگتے وقت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر نہ تھیں، اور منع کرتے وقت فدق نہ دیتے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی خطا پر نہیں تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جب مانگ رہی تھی ان کا سوال کرنا بھی خطا نہیں تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ دینا یہ بھی خطا نہیں تھا؟ یہ دونوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اسی بات کو ہم حاشیۃ القلمبوی سے واضح کریں گے، جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ حاشیۃ القلمبوی اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 168، وہاں پر یہ بات ذکر کی گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، میں تیرا دیدار کروں گا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، لن ترانی، اے پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھے گا۔ اب اسی جگہ شرح العقائد العدودیہ کی عبارت صفحہ نمبر 168 پر وہ عبارت یہ ہے کہ اِنَّا سؤال موسیٰ علیہ السلام الرؤیۃ یدل علی امکانها لأن العاقل فضلا عن النبی علیہ السلام لا یطلب المحال۔ فرمائے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کیا۔ یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کی شان تو بڑی بلند ہے، ایک عام عاقل بھی ناممکن چیز کی طلب نہیں کرتا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سوال کیا یہ سوال بھی خطا نہیں تھا۔ ایک تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا وہ ممکن چیز کا سوال تھا، اور ممکن چیز کا سوال کیا جا سکتا ہے، یہ سوال غلط نہیں ہے، بلکہ یہ سوال تو عقیدہ اہل سنت کی دلیل ہے۔ یہ شارح فرما رہے ہیں العقائد العدودیہ کے شارح، وہ فرما رہے ہیں کہ ان کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے، تو اس سوال سے عقیدہ اہل سنت ثابت ہو رہا ہے، یہ سوال غلط نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا مانگنا سوال کرنا یہ خطا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جواب دینا لن ترانی، دیدار نہ کروانا، یہ فرمانا اے موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھو گے، یہ جواب بھی خطا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا سوال کرنا یہ بھی خطا نہیں ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نہ دینا، فدق عطا نہ فرمانا یہ بھی خطا نہیں ہے۔
اس لیے کہ سیدہ کائنات سیدۃ نساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا، اے خلیفۃ الرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد گرامی ہیں، میں آپ کی شہزادی ہوں، بیٹی باپ کی میراث کی مستحق ہوتی ہے، اس لیے مجھے فدق سے حصہ دیا جائے۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیش نظر اس وقت یہ حدیث نہیں تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پیش فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کرام کا گروہ درہم دینار میں کسی کو وارث نہیں بناتا، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث آپ کے پیش نظر نہ تھی۔ ہر وقت ہر چیز علم میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ اس وقت عمومی دلائل کے اعتبار سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سوال کیا کہ بیٹی باپ کی میراث کی مستحق ہوتی ہے، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہوں، مجھے فدق سے حصہ دیا جائے، یہ سوال درست تھا، اس میں کوئی خطا نہیں تھی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواباً یہ ارشاد فرمایا، اے پیاری شہزادی، آپ نے سچ کہا، لیکن ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا گروہ کسی کو درہم دینار میں اپنا وارث نہیں بناتا، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس جواب پر مہر تسلیم ثبت فرما دی، تو پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ فدق نہ دینا، وہ حصہ نہ دینا، یہ بھی خطا نہیں تھا۔ اب مانگنا بھی خطا نہیں، سوال بھی خطا نہیں، اور عطا نہ کرنا اور باغ فدق نہ دینا یہ بھی خطا نہیں ہے۔ یہ ادب کی باتیں ہیں اور ادب سے سمجھاتی ہیں۔ اگر ادب کو چھوڑ دیا جائے پھر ایسے ہی قاعدے وضع کیے جاتے ہیں جن سے نہ جانے کتنی کتنی عظیم گستاخیاں لازم آتی ہیں۔ اب یہاں ایک اور ضروری بات ہے، وہ بھی اسی حاشیۃ القلموی کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ شرح العقائد العدودیہ کی بات تھی، اب اسی کا جو حاشیہ جس کو ڈاکٹر صاحب بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں، یہاں صفحہ نمبر 169 پر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ تو حاشیۃ القلموی میں یہ فرمایا، لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى لَن تَرَانِي إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُقُوعِ لَا عَلَى نَفْيِ الْإِمْكَانِ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھو گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیدار واقع نہیں ہوگا، یہ وقوع کی نفی ہے، امکان کی نفی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کریں، کتنی پیاری بات کی اور کتنی واضح بات کی۔ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا۔ ایک عام عاقل بھی ناممکن چیز کی طلب نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو یہ بعید بات ہے کہ وہ محال چیز اور ناممکن چیز کی طلب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، لیکن لن ترانی یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیدار واقع نہیں ہوگا، یہ ممکن ہے، واقع نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا غور کریں، دل کا غبار صاف کر کے میری یہ بات سنیں۔ آپ کہتے ہیں میں رجوع کس سے کروں؟ حق سے رجوع کروں؟ تو آپ اس قاعدے سے رجوع کریں۔ آپ کا قاعدہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جو ممکن ہے وہ واقع ضرور ہوگا۔ آپ کے قاعدے کے مطابق حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ ممکن ہے، تو پھر آپ کا قاعدہ کہتا ہے کہ یہ دیدار واقع ہوا، انہوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ لن ترانی، یہ دیدار واقع نہیں ہوا۔ غور کریں، اب آپ غبار صاف کر کے میری بات سنیں، کان صاف کریں یا نہ کریں، دل کا غبار صاف کر کے یہ سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے۔
آپ کا قاعدہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ دیدار ممکن ہے تو یہ واقع بھی ہوا، ان کو دیدار ہوا، اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ لن ترانی، یہ دیدار واقع نہیں ہوا۔ آپ کا قاعدہ قرآن کی مخالفت میں ہے، آپ کے قاعدے سے قرآن مجید کی اس آیت کا انکار لازم آتا ہے، لن ترانی، اس کا انکار لازم آتا ہے۔ اب سامعین آپ غور کریں، ناظرین آپ غور کریں، ڈاکٹر صاحب بار بار یہ کہتے ہیں، اور میں تو یہی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بات یہی ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں یہ بے ادبی والے کلمات سرزد ہوئے، ان سے رجوع کر لیتے، وہ ڈٹ گئے، اصرار کیا، اس پہ اڑ گئے، اب اس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ خطائیں واقع ہو رہی ہیں۔ اب ان کے اس قاعدے سے قرآن مجید کی مخالفت لازم آ رہی ہے، یہ لزوم پایا جا رہا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ کہیں میں کس سے رجوع کروں؟ آپ کی تو اتنی باتیں ہیں، اتنی لمبی فہرست ہے، یہ فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو ہستی پاک کو کہے ان سے خطا، پھر وہ کرنے لگتا ہے خطا پر خطا۔ سامعین میں کیا کہوں، آخر میں یہی عرض کروں گا، ڈاکٹر صاحب بڑے بڑے حوالے پیش کرتے ہیں، اپنی تائید میں بڑی علمی جلانیاں دکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس بڑا علم ہوگا، ہم کوئی انکار نہیں کرتے، ہم ان کے علم پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جو حوالے پیش کرتے ہیں، بحر العلوم کے حوالے پیش کرتے ہیں، آپ علامہ قلندوی کے حوالے پیش کرتے ہیں، آپ محقق دوانی رحمت اللہ تعالی علیہم ان کے حوالے پیش کرتے ہیں، آپ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز ان کے فتاوی رضویہ شریف سے حوالے پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب غور کریں، یہ سب حضرات ادب والے ہیں، ان ادب والوں کے کلمات سے، ان کی کتابوں سے بے ادبی کے کلمات کی تائید نہیں ہو سکتی۔ اب بھی وقت ہے، آپ اپنی غلطی مان لیں، رجوع کر لیں، ان ادب والوں کا کلام ان بے ادبی کے کلمات پر منطبق نہ کریں، ورنہ پھر خطا پر خطا ہوتی چلی جائے گی، پھر آپ تو خطا کی مشین بن جائیں گے، اس خطا کی دلدل سے آپ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں، یہی عرض کرتا ہوں، الہ العالمین ڈاکٹر صاحب کو توبہ کی توفیق ہو، رجوع کی توفیق ہو، ڈاکٹر صاحب ادب والے عقیدے کی طرف واپس آئیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب پر قائم رکھے، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی غلامی پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔